جلدی آ کر کے بیٹھ جائیے، میں اتنے درمیان میں خطبہ پڑھ لیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وحزبه أجمعين ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت تیزی کے ساتھ وقت ہمارے پاس بھی کم ہے، آپ کے پاس بھی کم ہے، میں آخری مرتبہ پھر افروز کا نام لے رہا ہوں۔ میں بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ آنے کے بعد افروز نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کو لوناوا درگاہ شریف کے جلسے میں سنا تھا، مجھے آپ کی گفتگو بہت پسند آئی، میں نے اسی دن نیت کر لیا تھا کہ اگر میرے گھر پہ اللہ نے کرم فرمایا اور میرے پیر و مرشد کے صدقے میں میرے گھر کے اندر اگر کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو ہم جلسہ کرائیں گے تو آپ کو ضرور بلائیں گے، ماشاءاللہ ہے نا؟ جلسہ کرائیں گے تو ضرور بلائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی نیت کرنے سے کیا فائدہ ہے اور کسی ولی سے جڑنے سے کیا فائدہ ہے۔ اب سوچو کہ اس نوجوان نے آج سے 2-3 سال پہلے تقریر سن کر کے یہ ارادہ کیا تھا، یہ نیت کیا تھا کہ اگر اللہ نے گھر میں کوئی خوشی عطا کر دی تو ہم حضور کے نام کی محفل سجائیں گے، سبحان اللہ، ہم عالموں کو بھی بلائیں گے اور نبی کے بیٹوں کو بھی بلائیں گے، اپنے پیر کو بھی بلائیں گے۔ نیت 2-3 سال پہلے کیا تھا، کسے کیا پتا تھا کہ ہم نے نیت کیا ہے تو یہ نیت قبول ہوگی بھی کہ نہیں قبول ہوگی۔ بندہ نیت کر لیا، ارادہ کر لیا، لیکن تمہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو، تم بھول جاؤ یا یاد رکھو، لیکن کوئی ہے جو تمہاری منتوں کو یاد رکھتا ہے، کوئی ہے جو تمہاری نیت کو یاد رکھتا ہے، کوئی ہے جو تمہارے دل کے ارادے سے باخبر ہوتا ہے۔ چند سال پہلے جو اس بچے نے نیت کیا تھا، آج وہ نیت منت کی شکل میں اس کے گھر میں نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ نے جلسہ کیوں کیا؟ تو کہا جلسہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں بچے کی ولادت کے موقع پہ، بچے کے خوشی کے موقع پہ کوئی ناچ گانا کرتا ہے، کوئی آرکیسٹرا کرتا ہے، کوئی لا کر کے کسی کو نچاتا ہے، کوئی کسی کے اوپر پیسے لٹاتا ہے، کوئی گانا ناچ کرتا ہے، کوئی برہا تماشا کرتا ہے، کوئی ڈانس پارٹی کرتا ہے، کوئی عورتوں کو نچاتا ہے، کوئی رات بھر ڈی جے بجاتا ہے۔ لیکن حضرت جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ہم نے گانے کی محفل نہیں سجائی، ہم نے ناچ گانا نہیں کیا، ہم نے لا کر کے تماشا نہیں کیا، ہم نے حضور کی محفل سجائی۔ اب ہم نے کہا اے پیرو ہمیں یہ بتاؤ کہ اس بچے نے یہاں میلاد کی محفل کیوں سجائی؟ تو بزرگوں نے کہا تم جیسی بیج ڈالو گے ویسا ہی فصل نکلے گا، جیسی بنیاد ڈالو گے ویسی ہی عمارت بنے گی، جیسے کھیت میں دانا ڈالو گے ویسا ہی پھل نکلے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو بزرگوں نے کہا اگر بچے کی پیدائش پہ خوشی میں نچاؤ گے بچہ تمہیں زندگی بھر نچائے گا، اگر زندگی بھر پیسے لٹاؤ گے تو بچہ بدمعاش بنے گا، اسی لیے بچے
پیدائش کے موقع پر ہم نے میلاد کی محفل سجائی ہے کہ ہمارا بچہ جیسے جیسے جوان ہوتا جائے گا اس کی زندگی میں غلام مصطفیٰ کی روح تڑپتی چلی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن تحفظ ایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، بہت خوب. میں افروز اور ان کے گھر والوں کو مبارکباد اس لیے نہیں پیش کرتا ہوں انہوں نے ہم کو بلایا ہے، بلکہ اس لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت عظیم کام ہے، بہت بڑا کام ہے. در حقیقت یہ بہت بڑی سنت ہے. بے شک بے شک. بات کو سمجھو، دور نبوی سے لے کر ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں یہ طریقہ رہا. ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی خوشی کی محفل ہوتی یا کوئی غم ہوتا یا کوئی اچھا کام کرتے تو ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اپنے حضور کی میلاد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور اگر آپ کا عقیدہ ہو کہ یہ جو زبان ہے یہ حضور کے صدقے ہے، یہ جسم ہے حضور کے صدقے ہے، اس جسم میں جان ہے تو حضور کے صدقے ہے، اگر آپ کا عقیدہ ہو تو آپ چاہیں تو حضور کے نام پہ اپنی آواز کو بلند کر کے بول سکتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. آپ ذرا سوچئے نا کہ اگر آپ بول رہے ہیں تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے. میرے نام پہ تو نہیں بولنا ہے نا، ان علماء کے نام پہ تو نہیں بولنا ہے نا، پیر صاحب کے نام پہ تو نہیں بولنا ہے، سید صاحب کے نام پہ تو نہیں بولنا ہے. کس کے نام پہ بولنا ہے؟ نبی. وہ دیوانوں کس کے نام پہ بولنا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اس کے نام پہ بولنا ہے جس کا نام سمندر کے کنارے لیا جاتا ہے تو مچھلیاں بھی سبحان اللہ بے کہتے ہیں. شک بے شک بے شک. تم یار حضور کا کلمہ پڑھ کر کے حضور کے نام پہ نہیں بولتے. خدا کی قسم حضور کے نام پہ تو جو گونگا ہوتا ہے وہ بھی حضور کے نام پہ سبحان اللہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ذرا بلند آواز سے حضور کے نام پہ بولا کرو نا. تمہیں معلوم نہیں تم یہاں اس گاؤں میں اس دیہات میں اس رات میں تم یہاں حضور کے نام پہ بولو گے تمہاری محبت کی چرچا مدینے شریف میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. تمہارے محبت کا چرچا گنبد خضرا میں ہوتا ہے. جی علماء بیٹھے ہیں پوچھئے. احیاء العلوم میں تصوف کی بڑی کتاب ہے. حضرت سرکار امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور کی محفل دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتی ہے. جب عاشق حضور کے نام پہ سبحان اللہ کہتا ہے، ماشاء اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اسے رحمت کی تھالی میں سجا کر کے ہند کے خواجہ ہم سب کے رازا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ کی آواز اتنی ہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر یہ آواز بڑھ سکتی ہے تو ذرا سبھی لوگ ایک آواز مل کے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار تم ڈرتے کیوں ہو، جھجکتے کیوں ہو؟ تم تو یو پی کے بہرائچ شریف میں رہتے ہو اور ایسے مرد مجاہد کے علاقے میں رہتے ہو کہ اسی بہرائچ کے جنگل سے جب ایک مسعود غازی نے بولا تھا تو صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے پورب سے لے کے پچھم تک پوری دنیا نے کہا تھا کہ جب بہرائچ کے غازی کا تلوہ اتنا اچھا ہے تو مدینے والے کا جلوہ کتنا اچھا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تو غازی پاک کے علاقے میں رہتے ہو، آپ تو سیدنا سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں رہتے ہو. آپ کو تو عقیدت کے ساتھ بولنا چاہیے. آپ کو اتنا بڑا ولی ملا ہے، آپ کو اتنی بڑی بارگاہ ملی ہے. کیا لگتا ہے تمہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بہرائچ میں سالار مسعود غازی کی جو بارگاہ ہے یہ کوئی معمولی بارگاہ ہے؟ نہیں کوئی معمولی بارگاہ ہے؟ نہیں. کوئی چھوٹی بارگاہ ہے؟ نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، راجستھان والوں کو ناز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ راجستھان میں سلطان الہند کا مزار ہے. صحیح ہے نا؟ راجستھان میں سلطان الہند کا مزار. سلطان
ہند کا مزار ہے جنہیں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں. بے شک. مجھ سے سنو میں بتاتا ہوں، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اجمیر میں جیسے خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ویسے ہی یو پی کے بہرائچ میں حضرت سرکار غازی پاک کو بھی سلطان الہند کہا جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک حق ہے. یہ تو آپ کے لیے خوش بختی کی بات ہے. اب اگر آپ کا دل لگ رہا ہے تو سنو میں بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، ماشاء اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور جب حضور کی محبت میں جھومنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے، اور جب اس کے عشق کا ٹاور گنبد خضرا سے جڑ جاتا ہے، اس کا جسم یہاں رہتا ہے لیکن روح کا پرندہ جھوم جھوم کر کے مدینہ یاد کرنے لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ادا کو، اس کے سبحان اللہ کو رحمت کی تھالی میں سجا کر کے اسے اجمیر معلیٰ لے جایا جاتا ہے. غریب نواز کی بارگاہ سے اس پہ مہر لگائی جاتی ہے. پھر فرشتے اس رحمت کی تھالی کو لے کر بغداد کے دولہا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اور جب غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اس پہ مہر لگائی جاتی ہے. اب پھر وہاں سے وہ صدا کہاں پہنچتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس رحمت کی تھالی کو لے کر نجب اشرف میں مولائے کائنات، مولائے کائنات، مولائے کائنات، مولائے کائنات، شیر خدا، شیر خدا، فاتح خیبر، داماد پیمبر، جناب حیدر، حضرت سیدنا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں، واہ 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 ماشاءاللہ، حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. وہاں بھی مہر لگائی جاتی ہے. اب وہاں سے کربلا پہنچتے ہیں. کربلا میں حضرت امام حسین کی مہر لگتی ہے. اب وہاں سے یہ رحمت کی تھالی مدینہ شریف پہنچتی ہے. اب حضور کا ذکر کرنے والوں، یہاں عقیدت سے حضور کا ذکر سننے والوں، سنو میں تمہیں بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں. میری ماؤں بہنوں تم بیٹھی ہو، تم بھی سنو. اب سنو، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں تمہارے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے نغمات کو پیش کیا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں فرشتوں یہ کیا ہے؟ فرشتوں یہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے حضور ہند میں ایک علاقہ ہے، وہاں رات کا پچھلا پہر ہے، آپ کا امتی، آپ کا عاشق، آپ کا دیوانہ آپ کی محبت میں مچل مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. مجھے بتاؤ یار، خدا کی قسم دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب یا اس کے اندر ایسا کانسیپٹ ہے؟ 1400 سال گزر گئے، آج بھی امتی یہاں پکارتا ہے، خبر مدینے میں. سبحان اللہ، بے شک بے شک حق ہے. بریلی کے قلندر نے ایسے ہی نہیں کہا تھا نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں، سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بے شک.